أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ الشیخان فی صحیحیہما۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے اسے امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور باپ بیٹے کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو کچھ خصوصی تحفہ دیا جو انہوں نے اپنے اور بیٹوں کو نہیں دیا تھا۔ سرپرستوں کے لیے خاص طور سے نصیحت ہے کہ انہوں نے نعمان کو ایک باندی یا ایک غلام یا ایک گھوڑا تحفتاً دیا جو اور بیٹوں کو نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ اصل ان کی والدہ نے یہ کہا نعمان کی کہ میں اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا دیں۔ چنانچہ وہ نعمان کو لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک باندی یا ایک غلام یا ایک گھوڑا دیا ہے اور میں اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ بشیر کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو یہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سب کو تو نہیں دیا ہے۔ تو کہا یہ ظلم ہے اور میں اس پر کبھی گواہ نہیں بنتا، یا تو تم اپنے تمام بیٹوں کو اتنا دے دو جو نعمان کو دے رہے ہو یا پھر نعمان سے واپس لے لو، کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ اس پر پکڑ ہوگی قیامت میں۔ ہم سب کے لیے ہمارے سرپرستوں کے لیے ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کے درمیان اس طرح کی تفریق کرتا ہے، کسی کو ظاہراً کچھ دیتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا، باطن کا مالک اللہ ہے۔ 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکا بہت خدمت کرتا ہے، قدم قدم پہ وہ جھکا رہتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ قلبی میلان اس کی طرف ہوگا، لیکن ظاہر میں سب کے ساتھ وہ برابر کر رہا ہے۔ ظاہر میں مطلوب بھی ہے یہ کہ سب کے ساتھ وہ برابر کرے، باطناً جو خدمت کر رہا ہے، تکریم کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، دل خود بخود اس کی جانب کھینچتا ہے اور دل کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ابھی روایت میں آگے وہ بات آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ حلال واضح ہے، حلال چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، عمل کی چیزیں ہوں، معاملات کی چیزیں ہوں، واضح ہیں۔ غلہ ہے، پھل ہے اور تعلقات ہیں، میل جول ہے، کاروبار ہے، جو واضح ہے، بالکل واضح ہے، حلال واضح ہے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ اور حرام بھی بالکل واضح ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، شراب خوری ہے، غیبت ہے، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہیں۔ مالوں میں سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، غصب کر لینا، یہ سب چیزیں واضح ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ اور اس میں کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ لا يعلمون كثير من الناس
لوگوں میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حلال ہونی چاہیے، لیکن جب آدمی اس پر غور کرتا ہے تو حرام لگتی ہے۔ بظاہر بیڑی سگریٹ وہ جو ہے آدمی پیتا ہے، سوچتے ہیں بھائی اس کا دھواں باہر پھینک دے رہا ہے، کون سی چیز اس میں حرام ہوتی ہے، ایسا شروع میں لگتا تھا، لیکن جب میڈیکل نے بھی یہ واضح کر دیا، شریعت میں تو بہرحال جو عقل کے لیے نقصان دہ وہ حرام ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمباکو ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گٹکھا ہو، یہ سب عقل کے لیے نقصان دہ ہیں، عقل کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہاں، یہاں کا تمباکو کھانے والوں کا یا گٹکھا کھانے والوں کا یہاں کا حصہ اندر سے بالکل سڑ جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، اگر وہ چاہے شیشہ اٹھائے دیکھے تو یہ حصہ یہاں اندر کا سفید ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر خدا نخواستہ وہی بیماری کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو شروع میں آدمی یہ سمجھتا تھا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جب غور کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اسے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو شروع میں مشتبہ لگتی ہیں اور آدمی سمجھتا ہے اس میں حرج کیا ہے، بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، حرج کیا ہے، لیکن جب اس کی تہ میں جاتا ہے تو وہ حرام لگتی ہیں۔ اور جو دین کے متخصصین ہیں یا جو دنیاوی علوم کے متخصصین ہیں، جاننے والے، وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا علم اس مستویٰ پر یا اس مقابلے میں نہیں، وہ نہیں پہنچ پاتے۔ وہی بات کہی گئی وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ آگے آپ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو، اپنی عزت و آبرو کو بچا لے گیا، دین اور عزت و آبرو میں بری ہو گیا، دین میں اس طرح بری ہو گیا کہ اب وہ مشتبہ چیز تھی، اسے نہیں معلوم تھا، اگر خدا نخواستہ کر گزرا تو وہ حرام میں کر گزرا، اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اپنی عزت اس طرح بچا لے گیا کہ اگر اس نے کوئی کام کیا تو دنیا اس کو بولے گی ارے صاحب فلاں کو دیکھو، کتنے بڑے علامہ ہیں اور تمباکو کھاتے ہیں، وہ بھی کالی پیلی کھاتے ہیں، ہر آدمی بولے گا، چاہے جتنے مقرر دورہ ہوں، لیکن اگر وہ کھاتے ہیں تو ہر آدمی بولے گا۔ عرض ہی کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو عوام سے بچا لے گیا، عوام اس پر تبصرہ نہیں کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، خبردار، ہر بادشاہ کی ایک اپنی مخصوص چراگاہ ہے، اس کا ایک دائرہ ہے جو اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی چراگاہ کیا ہے، اس کے محارم ہیں، اس کے حدود ہیں، جو اس نے حرام کر دیا ہے وہ اس کے محارم ہیں، اس کے حدود ہیں، اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اسی میں یہ مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ جیسے کوئی چرواہا ہے، بھیڑ بکریوں کا، گائے بیل کا، بھینس کا، اونٹ کا چرواہا ہے، اگر اپنے جانور چراگاہ کے قریب لے گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے، اور گویا اس نے ایک ظلم کا کام کیا۔ ایسی جو مشتبہ چیزوں میں چلا گیا، اندیشہ یہ ہے کہ وہ حرام کاموں میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو بچا لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور پھر وہی مثال دی کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے محارم ہیں، لہذا اس کے بندوں کو اس چراگاہ، اس کے محارم سے قریب نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں جسے چبایا جائے، اسی لیے چاکلیٹ وغیرہ کو بھی عربی میں مضغہ کہتے ہیں، مضغہ کہ آدمی اسے چوستا ہے اور چاکلیٹ کو چباتا ہے۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہے تو جسم پورا کا پورا جسم درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ گیا
تو جسم کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. آدمی بہت ساری چیزوں کو کم علمی کی وجہ سے نہیں جانتا ہے، یا بہت ساری چیزوں کو غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں جانتا ہے، یا بہت ساری چیزوں میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے نہیں جانتا ہے، یا بہت ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے لیکن اپنے ہوا، اپنی خواہش، اپنے فائدے کے لیے گویا وہ نہیں جانتا ہے. جانتا تھا لیکن گویا وہ نہیں جانتا ہے. اسی لیے آخر میں جو بات کہی گئی وہ دل والی بات کہی گئی کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے دل کی خواہش ہے اس وجہ سے کر رہا ہے. اور اسی لیے دل کا مالک اللہ تعالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اتنا پڑھتے تھے کہ ازواج مطہرات میں کئی نے آپ سے کہا اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. ایسے ہی تمام بندوں کے دل ایک دل کے مانند 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جب چاہتا ہے سیدھا کرنا سیدھا کر دیتا ہے. اذا شاء ان یقیمہ اقامہ واذا شاء ان یزیغہ ازاغہ. جب سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو بھٹکا دیتا ہے. اسی لیے کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں آدمی انہیں شوق سے بڑھ کر انجام دے، جو حرام چیزیں ہیں ان سے کوسوں دور رہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا رہے. مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے تا وقت کہ اسے اچھی طرح علم ہو جائے. لیکن عافیت اسی میں ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی توفیق مانگتا رہے، اور اپنے دل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خیر مانگتا رہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر جو دین کی بنیاد اور ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ حدیث ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.